اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنهم من عاهد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ سورہ توبہ آیت 75۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور عہد سے روگردانی کرتے ہوئے پھر گئے۔ ان آیات کا تعلق عصر رسول کے منافقین سے ہیں۔ عصر رسول کے منافقین کے اوصاف کا ان آیات میں ذکر ہے، اس لیے کہ آنے والی نسلوں میں بھی اگر کسی میں اس قسم کے اوصاف پائے جائیں وہ بھی صفتاً منافق ثابت ہوں گے۔ اس آیت میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان لوگوں میں سے، ان منافقین میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا کہ اگر اللہ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ روایات میں ہے، مختلف روایات ہیں اور مختلف لوگوں کا نام آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس شخص کے خلاف نازل ہوئی، اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں جو صحیح ترین روایت ہے، جو محل اعتماد ہے، وہ یہ روایت ہے کہ اس عہد کا کرنے والا ثعلبہ نام کا کوئی انصار کا شخص تھا، ثعلبہ بن حاطب۔ وہ فقیر تھا، مسکین تھا، نادار تھا۔ اس نے، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کو میراث میں کوئی مال دولت مل گئی اس عہد کے بعد، پھر اس نے خلاف وعدہ کیا اور عہد کی خلاف ورزی کی۔ دوسری جو روایت میں ہے، جو زیادہ مستند ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رسالت مآب کے پاس آتا ہے اور رسول اللہ سے عرض کرتا ہے کہ دعا کیجیے۔ وہ بدحال تھا، فقیر مسکین تھا، نہایت فقیر تھا۔ دعا کیجیے یا رسول اللہ، مجھے مال و دولت مل جائے، میں خوب جی بھر کے خیرات کروں گا اور صلہ رحمی کروں گا اور مالی حقوق ادا کیا کروں گا۔ رسالت مآب نے اس سے کہا تمہارے لیے یہی حالت بہتر ہے، اسی حال میں رہو۔ اس نے کہا نہیں، میرے لیے دعا کیجیے۔ رسالت مآب نے 2-3 مرتبہ ٹالنے کی کوشش کی، تمہارے حق میں مال اور دولت اچھا نہیں ہے، تمہارے حق میں موجودہ صورتحال بہتر ہے۔ اس نے پھر تکرار کی، اصرار کی دعا کے لیے۔ رسول اللہ نے دعا کی۔ رسول اللہ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کی طرح ہے۔
اللہ تعالیٰ کے طریقۂ عمل کی طرح ہیں۔ کسی کو اگر آزمانا ہے تو مال دے کر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ نے بھی دعا کی، رسول اللہ کی دعا کے نتیجے میں اس کے مال مویشی میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ یہ ہمیشہ نماز کے لیے آیا کرتا تھا، 5 وقت کے نماز کے لیے آتا تھا، اور مویشیوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے یہ صرف دن کی نمازوں میں آنا شروع کیا اور باقی رات کی نمازوں، فجر کی نمازوں میں نہیں آتا۔ پھر اس کے مال مویشی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، وہ مدینے سے تھوڑا باہر نکل جاتے ہیں، وہاں سے پھر وہ دن اور رات دونوں نمازوں میں نہیں آتے، جمعہ کو آتے۔ اس سے آپ کا ذہن یقیناً ہمارے معاصر لوگوں کی طرف گیا ہوگا جو صرف جمعہ کو آتے۔ جی یہ حالت ہے۔ اس کے بعد اس نے جمعے کے پر آنا بھی ترک کر دیا۔ رسالۃ المآب کی طرف سے صدقات جمع کرنے کے لیے، زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے، تو ثعلبہ کے پاس بھی رسالۃ المآب کہا جاؤ اس کے پاس، اس سے کہہ دو زکوٰۃ دے دو، اپنے مال مویشی کی زکوٰۃ۔ رسول اللہ کے نمائندے جب اس کے پاس پہنچتے ہیں، کہا کہ ہم رسول اللہ کی طرف سے آئے ہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے تمہارے پاس۔ کہا خط دکھاؤ، کہاں ہیں تمہارے پاس؟ رسول اللہ کے ہم نمائندے ہیں، اور دکھا دیا یہ خط۔ کہا یہ تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک قسم کا جزیہ ہے، انکار کیا، واپس آ گئے۔ رسالۃ المآب کے خدمت میں لوگوں نے یہ جریان بیان کی۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہو جاتی ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد روایت میں ہے کہ یہ شخص آتا ہے مدینے میں اور پھر رسالۃ المآب سے معافی مانگتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میرا مال حاضر ہے۔ آیت نازل ہونے کے بعد چونکہ معاشرے میں رسوا ہو گیا، اس رسوائی کو ختم کرنے کے لیے اس نے منت کی، سماجت کی، رسالت قبول نہیں فرمایا۔ کہتے ہیں روایات میں بعد میں خلفاء نے بھی قبول نہیں کیا، چونکہ رسول اللہ نے تمہارا صدقہ قبول نہیں کیا تھا، تم سے زکوٰۃ وصول نہیں کی تھی، لہٰذا بعد کے آنے والے خلفاء کے زمانے میں بھی یہ، حتیٰ کہ روایت میں ہے رسالۃ المآب کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے سر پر خاک ڈال کر کے رونا اور پیٹنا شروع کیا۔ رسالۃ المآب نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سر پر خاک ڈالنا اور رونا دھونا اور ندامت کا اظہار کرنا توبہ نہیں تھا، یہ اظہار توبہ نہیں تھا۔ اگر یہ توبہ ہوتی تو توبہ شرک سے بھی توبہ قبول ہو جاتی۔ یہ اپنی معاشرے میں اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ اب سر پہ خاک ڈال کر کے رسول سے یہ منوانا چاہتا تھا کہ کچھ مال وصول کرے کہ میری خفت مٹ جائے۔ آیت نازل ہو گئی تھی، اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا اس شخص کے بارے میں، اور اس شخص کی طرح قیامت تک آنے والے لوگوں کی سوچ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ کہ ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ موجود ہوا کرتے ہیں مالی معاملات میں، کہتے ہیں ان کی اپنی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی ایک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ اس شخص کے زکوٰۃ دینے سے انکار کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کی، اس کی توبہ بھی نہیں کی، اس نے اس سے صدقہ دوبارہ زکوٰۃ کی وصولی قبول نہ کرنا اور اس کو معاشرے میں رسوا رکھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے کا اصل محرک جو ہے وہ حکم خدا کا انکار تھا۔ جی، ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اور حکم اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے اور وہ اندر سے کوٹتا ہے، کیا کروں بھائی، دینا تو چاہیے تھا مجھے لیکن دی نہیں جاتی، اور یہ وہ بہرحال گناہ گار ہوں وغیرہ، یہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ جی، لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہے، مولویوں کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہے، کوئی واجب نہیں ہے، اس قسم کے لوگوں کی زکوٰۃ جو ہے ناقابل قبول ہے۔ بعد میں اگر وہ معاشرے میں رسوا ہو جائے، ہمارے معاشرے میں تو کوئی رسوائی کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کوئی رسوا نہیں ہوتے، یہ بات ذہن میں رہے۔ ایک غلط فہمی کا ہم نے ازالہ کیا تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ کی تفسیر میں، وہاں کہا تھا کہ یہ زکوٰۃ، خمس، عشر، فطرہ فقہی ابواب کی تقسیم بندی ہے۔ بعد میں جب فقہ مدون ہو گئی تو فقہا نے احکام کو بہتر بیان کرنے کے لیے کہ خلط ملط نہ ہو، ابواب جو ہے وہ جدا بنا لیے، زکوٰۃ، خمس، عشر، فطرہ وغیرہ، اور کفارات اور فدیہ، اس قسم کے موضوعات بہت زیادہ ہیں، مال خرچ کرنا جہاں واجب ہوتا ہے، ان تمام جگہوں کو جدا جدا کیا، ابواب میں کفارہ کہہ دیا، فدیہ کہہ دیا، اور دیگر عناوین کا بھی۔ قرآن سب کو زکوٰۃ کہتا ہے، سب کو انفاق کہتا ہے، واجب غیر واجب مستحب کو بھی زکوٰۃ کہتا ہے، انفاق کہتا ہے، اطعام کہتا ہے۔ جی، لہٰذا یہاں اس آیت میں جہاں کوئی چیز راہ خدا میں دینے کا ذکر آتا ہے، اس میں واجب بھی شامل، مستحب بھی شامل، اور زکوٰۃ بھی، خمس بھی، فطرہ بھی، فدیہ بھی، کفارہ بھی، سب شامل ہے اس میں، یہ سب قرآنی تعبیر میں سب شامل ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں ہر جگہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے اور خمس کا صرف ایک آیت میں ذکر، نہیں، یہ بات نہ کرو، یہ عامیانہ بات ہے۔ جہاں جہاں اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ میں سب مالی واجبات مراد ہے، آگے مالی واجبات کی پھر تقسیم بندی ہوتی ہے۔ اس وضاحت کے بعد پھر ہم جگہ جگہ نہیں کہیں گے زکوٰۃ اور خمس نہیں کہیں گے، ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، فقہی ابواب میں تو ہم نہیں ہیں۔ اگر ہم فقہ بیان کر رہے ہوتے تو ہم کہتے یہ زکوٰۃ ہے، یہ خمس ہے، یہ کفارہ ہے، یہ فدیہ ہے، نہیں، قرآن کی اصطلاح میں سب کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ لَنَصَّدَّقَنَّ، یہاں صدقہ، جی، صدقہ جو ہے وہ قرآنی اصطلاح میں صدقہ زکوٰۃ کو بھی کہتے ہیں، خمس کو بھی کہتے ہیں، مستحبات، صدقات مستحبہ بھی ہوتے ہیں، صدقات واجبہ بھی ہوتے ہیں، سب کو صدقہ کہتے ہیں۔ مثلا حضرت علی علیہ السلام نے رکوع میں جو انگوٹھی دی تھی وہ کوئی واجب اور نصاب پورا ہونے کے بعد دی جانے والی زکوٰۃ تو نہیں تھی کہ حضرت علی کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی اور نہیں دی اور فرصت نہیں ملی اور رکوع میں وہ زکوٰۃ ادا کر دی، نہیں، وہ تصدق ہے راہ خدا میں، صدقہ مستحبہ ہے۔
اس کو زکوٰۃ کہا ہے، اور وہ آپ کے فقہی اصطلاح کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں صدقہ، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے اموال میں سے صدقہ اخذ کرو، یعنی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا ہے۔ یہاں اس آیت میں لنصدقن، ہم صدقہ دے دیا کریں گے۔ یہ عصر رسالت مآب میں زکوٰۃ کے لیے ہر مال جو راہ خدا میں دیا جاتا ہے اس کو صدقہ کہتے تھے، اس کو صدقہ کہتے تھے۔ اور ایک اصطلاح یہ بھی قابل توجہ ہے یہاں پر کہ رسالت مآب کے زمانے میں لفظ صدقہ وقف کے لیے بھی کہتے تھے۔ یہ آپ کے لیے کام کی بات ہے، وقف کے لیے بھی صدقہ کہتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک گھر تھا ان کا، اس گھر کو وقف فرمایا، تو اس وقفیہ میں، صیغہ وقفیہ میں یہ عبارت ہے ھذا ما تصدق بہ علی بن ابی طالب۔ یہ وقف اولاد کیا تھا۔ وقف اولاد کا آگے پوری عبارت جو ہے وہ وقف کی عبارت ہے۔ تصدقہ سے مراد وقف ہے، کیونکہ آگے پوری عبارت جو ہے وہ وقف کے بارے میں۔ وقف کو بھی صدقہ کہتے تھے، موقوفات کو بھی صدقات کہتے تھے۔ رسالت مآب کی کچھ جائیداد تھی، ان جائیدادوں میں سے رسالت مآب نے اپنے زمانے میں بہت سی چیزیں وقف کر کے دے دی تھی، وقف کیا تھا، یہ بھی وقف کیا، وہ بھی وقف کیا۔ وہ حوائط سبعہ کے نام سے کچھ جائیدادیں تھیں 7 جگہوں پر۔ وہ جناب سیدہ کو وراثت میں مل گئی تھی، حوائط سبعہ، ان کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وقف کیا تھا۔ جی، وہاں لفظ وصیت کے ساتھ تعبیر ہے، آگے ساری عبارت وقفیہ ہے، تعبیر وصیت ہے۔ ھذا ما اوصت بہ فاطمہ بنت محمد کے نام سے وہ عبارت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ آپ کے لیے مطلب جو ہے بہت فائدہ دے گا۔ وہ کہاں فائدہ دے گا؟ یہ جو مشہور و معروف روایت ہے جس میں رسالت مآب نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ٹھیک، ما ترکناہ صدقۃ پڑھتے ہیں لوگ، یہ درست نہیں ہے۔ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ما ترکناہ صدقۃ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت میں نہیں جاتا، ہمارا ترکہ وراثت میں نہیں جاتا اگر آپ صدقۃ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ صدقۃ پڑھتے ہیں، ما ترکناہ صدقۃ، جس کو ہم صدقہ کے عنوان سے چھوڑ جاتے ہیں، ھذا ما تصدق بہ علی بن ابی طالب، صدقہ کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں، یعنی وقف کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں، اس کے ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ٹھیک ہے۔ یہ سلسلے انبیاء کے ہے، اور اپنی امت کے لیے بھی یہی ہے کہ جو وقف کر کے چلا جاتا ہے، وقف جو ہے کسی واقف کے وارث کو تو نہیں ملتا، وہ وقف جس مقصد کے لیے وقف ہوا ہے ان کا حق ہوتا ہے، وارث کا حق نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے یہ آپ کی اپنی توجہ ہے، ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور اختلافی مسئلے میں آپ ایک فریق اس کی توجہ کرتے ہیں، اس کو آپ نے صدقۃ پڑھنا شروع کر دیا، یعنی آج تک ہم اس کو صدقۃ پڑھتے رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام سرخسی بہت بڑے فقیہ ہیں، امام سرخسی بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کی فقہ میں مشہور معروف کتاب ہے المبسوط، اسی نام کی ایک کتاب شیخ توسی کی بھی ہے، المبسوط فی الفقہ میں شیخ توسی کی کتاب کا نام بھی المبسوط ہے، اور
امام سرخسی کی کتاب کا نام، فقہی کتاب کا نام المبسوط ہے۔ المبسوط بہت زیادہ مشہور ہے، اس لیے پتہ نہیں کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، بڑی تحقیقی کتاب ہے۔ اس میں امام سرخسی نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک ما ترکناہ صدقۃً ہے۔ جی، وہاں استدلال کیا ہے آیات سے، قرآنی دیگر آیات سے استدلال کیا ہے۔ ما ترکناہ صدقۃً صحیح نہیں ہے، انبیاء اپنے وارث بناتے رہے ہیں۔ بہرحال اس نے کہا لنصدقن، ہم صدقہ دیں گے، اس صدقے میں زکوٰۃ ہے، اس صدقے میں مالی واجبات سارا۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو مال دی، دولت دی، جی عہد کیا تھا نا لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو نوازا، دولت دی، مال دیا، تو پھر ہم جی بھر کے صدقات کریں گے، خیرات کریں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے دیا، بخلوا بہ، انہوں نے اسے بخل کیا، وتولوا، اور روگردانی کی، تولوا روگردانی کی۔ اچھا جی، صرف روگردانی کرنا اور زکوٰۃ نہ دینا، خمس نہ دینا، فدیہ نہ دینا اور کفارہ نہ دینا جو ہے، اس سے کافر تو نہیں ہوتے، وہ فاسق ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، اس کو جواب دینا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو تولو ہے، منہ موڑنا، زکوٰۃ نہ دینا جو ہے، وہ معرضون، جی معرض ہونے کی حالت میں، یعنی یہ مقام انکار میں ہے۔ پھر گئے، وہ کیسے پھر گئے؟ معرض ہو کر، جی اصلاً برگشتہ ہو کر، نہ ان کی لائن میں رہ کر، قانون کا اعتراف اور قانون کو تسلیم کر کے نہیں، خود قانون کو ٹھکرا کر کے تولو، جی اس قانون کو ٹھکرانے سے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اعقب نتیجے کے طور پر، پیچھے، اس عمل کے بعد، اس عمل کے نتیجے میں، اس عمل کے آثار اثرات میں یہ بات سامنے آ گئی کہ ان کے دلوں میں نفاق آ گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی بظاہر وہ مسلمان رہے، جیسے ہمارے معاشروں میں ہے، وہ بڑے بڑے زبردست مسلمان، وہی صف اول کے مسلمان ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، خمس بھی نہیں دیتے، نمازوں میں نہیں آتے، اور کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، دل بالکل ایمان سے صاف، خدا پر یقین سے صاف، واقعاً تمہارا دل صاف ہے، اس کو ایمان کا ایک ذرہ بھی وہاں نہیں، اس وجہ سے اس اعمال جو اٹھو، کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، تمام اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں نفاق آ گیا اس کی وجہ سے، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اللہ کی بارگاہ میں آنے تک نفاق ان کے دلوں میں جاگزین ہو گیا، ایمان کی توفیق نہیں ملی، توبہ کی نصیب نہیں ہوئی۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، وہ بما کانوا یکذبون، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے کہ ہم صالح بن جائیں گے، اور لنصدقن، صدقہ دیں گے، خیرات دیں گے، خیرات دینے کا وعدہ تھا، وعدہ خلافی کی، اور صالح بن جانے کا وہ تھا اقرار، تو کذب ہے، وعدہ خلافی ہے اور کذب ہے۔ یہ نفاق کے علامات میں سے ہیں، منافق ہے وہ شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حدیث ہے، للمنافق ثلاث علامات،
منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ نفاق کی علامات ہیں۔ جس شخص میں یہ 3 اوصاف ایک وقت پائے جاتے ہوں، اور یا ایک ہی شخص میں یہ تینوں صفات جو ہوں، ورنہ اگر یہ تینوں صفات نہیں ہیں، کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے، اگر کہتے ہیں مومن جھوٹ نہیں بولتا، کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، کبھی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ اس کا رویہ یہی ہے، اس کی سیرت یہی ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی وعدہ کیا خلاف ورزی کی، اور جب بھی اس کو امین بنا دیا اذا خان، خیانت کی۔ اس شخص کے اندر 2 صفات کا ذکر ہے کہ اس نے خلاف وعدہ کیا اور جھوٹ بولا کہ میں صالح اور نیک بنوں گا۔ لہٰذا اس قسم کے اوصاف جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، اور اگرچہ ہمارے معاشرے میں اس کو منافق نہیں کہتے، اس لیے یہاں پر ہمارے رسالت مآب کے زمانے میں نفاق اور مومن کا امتیاز ہوا کرتا تھا، چونکہ رسول کریم کے سامنے کا ایک پاک و شفاف معاشرہ تھا۔ اس شفاف معاشرے میں نفاق نظر آتا تھا۔ ہمارے اس معاشرے میں جہاں کوئی شفافیت کی کوئی چیز نہیں ہے، اور گرد اور غلاظت بیٹھا ہوا ہے، وہاں کوئی نفاق شفاق نظر نہیں آتا۔ صرف ہمارے زمانے میں رسالت مآب کی رحلت کے بعد، رسالت مآب کے زمانے میں یہ رسالت مآب کی زندگی کے اواخر میں یہ سورہ توبہ نازل ہوئی۔ اس سورہ توبہ میں نفاق کا اس قدر جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ ذکر ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی پتہ نہیں چلتا کہ منافق کیا ہے، مومن کیا ہے۔ خداوند عالم ہم کو منافقین سے اور نفاق سے بچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔